قید انہوں نے سنائی ہے پر میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. یہاں پہ میں آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ محبت ہے. انہوں نے جو سزا سنائی ہے اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. پس منظر یہ ہے کہ اسی فیصلہ آباد عدالت نے جو سزا سنائی ہے سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پچھلے سال انہی گواہوں کو مسترد کیا اور جج نے کہا یہ گواہ جھوٹے گواہ ہیں اور ہمیں اس کیس میں بری کیا گیا. اور وہ کیس تھا کیا؟ اس پہ 3 پولیس کے گواہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انہوں نے کنسپیرسی یعنی کہ انہوں نے سازش برپا کی ہے. 9 مئی کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک میں اور جب اس پولیس والے سے پوچھا گیا کہ تم کیسے گئے تھے اندر، اس نے کہا میں بھیس بدل کے گیا. اس کے ایس ایچ او سے جب پوچھا اس نے کہا تو یہ تو ڈیوٹی نہیں تھا، ڈیوٹی پہ نہیں تھا، ڈیوٹی پہ نہیں تھا. کیسے گیا؟ نمبر 1. دوسری چیز اس سے پوچھا گیا تم نے ان لیڈرز کی آوازیں یا تم نے جو گواہی دی ہے تمہیں کیسے پتہ لگا یہ ساری بات سنی؟ اس نے کہا جی میں ٹیبل کے بیچ میں ان کے ڈرائنگ روم میں گیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر کے اندر اس کے ڈرائنگ روم میں گیا اور ٹیبل کے نیچے میں چلا گیا. دیسی تو بانا میں تو کو پوچھا کہ وہ کو ریچیا وہ کچھ کتا یا وہ کچھ بلا یا کہ ٹیبنا تلے بڑھ گیا. قانون اس کو مانتا نہیں ہے، لہذا آپ کے توسط سے میں انسداد دہشت گردی فیصلہ آباد جج کو کہتا ہوں کہ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ تم جس طرح کے تم نے یہ فیصلہ سنایا ہے. جس دن تم مرو گے اور تمہاری میت کو قبر میں اتار رہے ہوں گے اس دن سے تمہیں خوف نہیں ہے بے شرم آدمی. شیم. اس کا خاندان بھی اس کا چہرہ دیکھے، اس کا مکروہ چہرہ دیکھے اور کہ شرم آنی چاہیے کہ ہمارا خاندان میں ایسا جج ہے کوئی. مجھے یہاں پہ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، میں نے خط لکھا پاکستان کی چیف جسٹس صاحب کو یا افریدی صاحب کو اور میں نے کہا کہ ملک میں رات کو 2:30 بجے تک عدالت انسداد دہشت گردی کی وہ چل رہی ہے. کیسا انصاف ملک کو دیا جا رہا ہے؟ کہاں پہ انصاف؟ جھوٹے گواہ آپ لوگ لا رہے ہیں. جس ملک میں عدل نہ ہو، جس ملک میں انصاف نہیں ہو، وہ ملک کبھی ترقی کر سکتے؟ ہمارا پیارا دین اسلام اس کی بنیادی عدل پہ ہے. قرآن شریف کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان. فرقان میں یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ آدمی دین بیٹھے عدل. آپ کا ترازو. میرے بزرگوں دوستو قرآن شریف کا مطالعہ کریں. الحمدللہ معنی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہوں. الحمدللہ جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ حقوق العباد کے بارے میں بات کی ہے. آپ سورہ مائدہ پڑھیں. جس وقت مدینہ کی ریاست بن رہی تھی اس میں پورا طریقہ کار جو ہے رب العزت نے واضح کی ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ اسلام جو ایک سلطنت ایک آپ کی سٹیٹ یا ریاست کس طرح چلانی ہے. جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ، اس کا ذکر قرآن شریف میں اور اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ کی عدل پہ ہے. جس ملک میں عدل نہیں ہوگا وہ کیسے آگے جائے گا؟ بزرگوں دوستوں کئی چیزیں آپ کو میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ یہ آگے اس کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑے گا. ان سزاؤں کا ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لاٹھیاں کھائی ہیں، 57 سے زیادہ لاٹھیاں پنجاب پولیس کی دہشت، اور پنجاب پولیس کی دہشت کیا ان کا وحشیانہ انداز برداشت کیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے 25 مئی کو وہ پل آپ کا کھول کے دیا کیونکہ ان کا آرڈر تھا. خود لاٹھیاں کھائی ہیں اور وہ پیار محبت سے، جس وقت لاٹھی چارج ہوتا ہے پیار محبت سے نہیں ہوتی. 4-5 کے بعد میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میرا خیال تھا بس گیا آج. اس کے بعد گولے کھائے سینے پہ، گردن پہ، ٹیئر گیس کے شیل لگے. ہر اذیت ہم نے جھیلی ہے، قربانیاں دی ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق اور سچ کے رستے پہ کھڑا ہے اور پاکستان کے لیے کھڑا، ہمارے لیے کھڑا ہے. خبر ہمارے دوستوں بزرگوں دوستوں مقابلہ ہم لوگ کرنا جانتے ہیں اور یہ بھی میں پیشن گوئی کر دوں. میرے رب کا حکم ہوا اور رب نے زندگی اور صحت دی. اس وقت یہ جو انسٹالڈ رجیم ہے فارم 47 کی ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ان کے پیچھے
جو کٹپتلیوں کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں ڈٹ کے مقابلہ ہم لوگ کریں گے اور ہم لوگ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کریں گے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے